الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا اما بعد فان احسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہم لوگوں کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم میں سے سب سے افضل ترین نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف بھیجا، اور شکر ہے اللہ رب العالمین کا اس نعمت عظیم پر کہ اس نے اپنی کتابوں میں سب سے عظیم ترین کتاب قرآن مجید ہماری ہدایت کے لیے نازل فرمایا۔ وہ کتاب جس کی تعریف کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے خود فرمایا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، جس کے آگے پیچھے سے باطل داخل نہیں ہو سکتا، جو کہ بڑے حکمت والے اور قابل تعریف رب کی جانب سے نازل کی گئی کتاب ہے۔ وہ کتاب جسے اللہ رب العالمین نے گزشتہ تمام کتابوں پر مہیمن، یعنی ایسی کتاب بنا کر بھیجا جس نے ساری پچھلی کتابوں کو منسوخ کر دیا۔ یہ کتاب عظیم جسے اللہ رب العالمین نے ہم تمام لوگوں کی ہدایت کے لیے اتارا ہے، اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید بھی کہا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، بلکہ وہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں لکھا جا چکا ہے، حفاظت کے ساتھ ہے۔ اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرقان بھی کہا، یعنی وہ کتاب جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی، حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، لوگوں کے لیے سیدھا راستہ دکھانے والی، سیدھے راستے کو واضح کرنے والی اور حق
حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے والی کتاب، اس سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ اسے ہم نے رمضان المبارک میں نازل فرمایا۔ یہ کتاب جسے اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کہا، یہ کتاب ہدایت ہے، رہنما ہے، رہبر ہے، سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے، رہنما ہے، سیدھا راستہ دکھانے والی کتاب ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالی نے نور مبین کہا، اس کتاب کو اللہ تبارک و تعالی نے شفا کہا، اس کتاب کو اللہ رب العالمین نے حکمت کہا۔ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جس کتاب کی صفت میں اللہ رب العالمین نے ایک ایسی عظیم بات بیان فرمائی جو دوسری کسی کتاب کے لیے حاصل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کتاب کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ما فرطنا فی الکتاب من شیء، اس کتاب عظیم میں ہم نے کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے، ساری چیزیں اس کتاب میں بیان کی گئی ہیں۔ یہ کتاب جو اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر، آپ کے مبارک دل پر جبریل امین کے ذریعے نازل فرمایا، جس کے نزول کو اللہ رب العالمین نے قول ثقیل، وزنی اور بھاری بات کہی، وہ کتاب جس کتاب کی عظمت کے بارے میں قرآن میں خود اللہ نے فرمایا کہ اگر اسے پہاڑ پر اتارا جاتا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یہ کتاب جس کتاب کی عظمت کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ اس کتاب کے ذریعے، اگر کسی کتاب کے ذریعے پہاڑوں کو چلایا جا سکتا، مردوں کو زندہ کیا جا سکتا تو وہ یہی کتاب ہوتی۔ تو میرے محترم بھائیوں، اس کتاب کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ یہ کتاب کسی مخلوق کا کلام نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ اسی لیے اس کلام عظیم کو، اللہ کی اس کتاب قرآن مجید کو وہی مقام حاصل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام مخلوقات پر حاصل ہے۔ اگر کوئی شخص اس کتاب کے کسی ایک حرف کا انکار کرتا ہے تو بغیر کسی تردد کے وہ شخص دائرہ اسلام سے نکل کر غیر مسلموں کے صف میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کتاب کا انکار کرنا تو دور کی بات، اس کتاب کے بارے میں اگر کوئی شک کرتا ہے تو ایسی صورت میں وہ مسلمان باقی نہیں رہتا، بلکہ مومنوں کی صفت تو یہ ہے کہ اس کتاب پر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ پچھلے انبیاء پر جو کتابیں اتاری گئی ہیں، تورات ہو یا زبور، انجیل ہو یا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے، اہل ایمان ان تمام چیزوں پر ایمان رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ سب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی کتابیں ہیں۔ لیکن اہل باطل نے ان کتابوں کے اندر اپنی بہت ساری باتیں داخل کر دی تھیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو ایسی امتیازی خصوصیت عطا فرمائی کہ اس کتاب کو دنیا والے چاہ کر بھی بدل نہیں سکیں گے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس کتاب کو ہم نے اتارا ہے، اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے، اس ذکر کے حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہی ہے۔ دنیا دیکھ رہی ہے کہ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے جس کو ہزاروں لاکھوں لوگوں نے اپنے سینوں کے اندر محفوظ کر رکھا ہو سوائے قرآن مجید کے، جس کے حفاظ، جس کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے والے دنیا میں آپ کو کروڑوں کی تعداد میں ملیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا، یہ کتاب عظیم ہے، جلیل ہے، یہ ہم سب مانتے ہیں، لیکن ہم اہل ایمان سے، ہم مومنوں اور مسلمانوں سے اس کتاب کے سلسلے میں مطلوب کیا ہے؟
ہمیں اس کتاب کے ساتھ کس طریقے کا برتاؤ اور کس طریقے کا سلوک کرنا چاہیے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے بارے میں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا، یہ وہ کتاب ہے جس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی یرفع به اقواما، اللہ تعالیٰ بعض قوموں کو اٹھاتا ہے۔ اس کتاب کے ذریعے اللہ رب العالمین بعض قوموں کو اٹھاتا ہے، اونچا درجہ دیتا ہے، بلند رتبہ دیتا ہے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور اسی کتاب کے ذریعے اللہ رب العالمین کسی کو نیچے گرا دیتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ساتھیوں میں سے ایک کو ایک ملک کی گورنری عطا فرمائی تھی۔ جب وہ ضرورت کے تحت واپس ہونے لگے، عمر بن خطاب سے ملاقات ہوئی تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم نے اپنی جگہ پر وہاں گورنر کسے مقرر کیا؟ انہوں نے ایک غلام کا نام لیا تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تم نے ایک غلام کو گورنر بنا دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، وہ اللہ کے کتاب کا حافظ ہے، اللہ کے کتاب کو یاد کرتا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت یہ جملہ فرمایا تھا، کہا ان ھذا الکتاب یرفع اللہ بہ اقواما ویضع بہ آخرین، یہ وہ کتاب ہے جس کتاب کے ذریعے اللہ کسی کو عزت دیتا ہے تو کسی کو ذلیل کر دیتا ہے۔ میرے محترم بھائیو، اس کتاب پر ایمان ضروری ہے۔ ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ جس طریقے سے اس کتاب پر ایمان لانا ہے اس طریقے سے ہم ایمان لائیں، کیونکہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک عظیم رکن اللہ کی کتابوں پر ایمان ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں فرمایا ہے۔ اس کتاب پر ایمان کا مطلب کیا ہے؟ اس کتاب پر ایمان کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ میرے محترم بھائیو، اس کتاب پر ایمان کے کئی حصے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ یہ ہے کہ اس کتاب کی تصدیق کی جائے، اس کتاب کی ہر بات کو سچا تسلیم کیا جائے، اس کتاب کی کسی بھی بات میں ذرہ برابر بھی شک نہ کیا جائے، اس کتاب کی تمام باتوں کو سچا مان کر اس پر ایمان لایا جائے۔ جو آدمی اس کتاب کے کسی بھی بات میں شک کرتا ہے وہ مسلمان باقی نہیں رہتا، چاہے وہ باتیں ہماری کمزور عقل تسلیم کرتی ہو یا تسلیم نہ کرتی ہو۔ اللہ رب العالمین نے گزشتہ قوموں کی بہت ساری مثالیں بیان فرمائی، ایسی مثالیں بیان فرمائی جسے ہماری سقیم عقل، جسے ہماری کمزور عقل ہو سکتا ہے بہت عجیب و غریب سمجھ لے، اور انسان اپنی عقل کی پرستش کرتے ہوئے ہو سکتا ہے اللہ کے کلام کی ان چیزوں کا انکار بھی کر بیٹھے۔ مثال کے طور پر رب العالمین نے اصحاب کہف کے بارے میں فرمایا وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300، وہ لوگ اپنے غار کے اندر 300 سال تک رکے رہے۔ وَازْدَادُوا 9، 300 سے 300 ہی نہیں بلکہ 309 سال تک رکے رہے۔ ایک آدمی کی عام عقل، جو کہ اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے، نعوذ باللہ، اللہ کے کلام پر جرأت کرتے ہوئے کہنے والے یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ آدمی بغیر کھانے اور پانی کے اتنے دن تک نہیں رہ سکتا، 309 سال تک کس طریقے سے رہ سکتا ہے؟ میرے محترم بھائیو، آدمی اپنے عقل کی غلامی نہ کرے، بلکہ
عقل کو اللہ کی مخلوق تسلیم کر کے اللہ کے کلام کو سب سے عظیم جانے۔ جہاں پر عقل اللہ کے کلام سے ٹکرائے وہاں پر اللہ کے کلام کو تسلیم کر کے عقل کو یہ سمجھا دے کہ تو بھی اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے، تیری بھی کچھ حدیں ہیں جن حدوں سے تو آگے نہیں بڑھ سکتی۔ میرے محترم بھائیو، ایسی بے شمار خبریں ہیں جو اللہ رب العالمین نے کتاب پاک میں دی۔ مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ میں اس آدمی کا واقعہ بیان فرمایا جس نے ایک اجڑی ہوئی بستی کو دیکھا۔ اجڑی ہوئی بستی کو دیکھنے کے بعد تعجب سے کہنے لگا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اس اجڑی ہوئی بستی کو اللہ تبارک و تعالی کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ، اللہ نے اسے 100 سال تک مردہ حالت میں رکھا، پھر اس کے بعد اللہ نے اسے زندہ کیا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے گدھے کی ہڈیاں بکھری پڑی ہوئی تھیں، اللہ نے اس کی ہڈیوں کو جوڑ دیا، اس میں گوشت پہنایا گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کے گدھے کو اس کی آنکھوں کے سامنے زندہ کیا۔ اس کے بعد فرمایا انظر الی طعامک وشرابک لم یتسنہ، اپنے کھانے پینے کی چیزوں کو دیکھو یہ ابھی تک سڑی گلی نہیں ہے۔ اہل علم کہتے ہیں وہ اپنے ساتھ دودھ لے کر نکلا تھا جو بہت جلد خراب ہو جاتا ہے، اللہ نے گدھے کو مار دیا یہاں تک کہ ہڈیاں بوسیدہ ہو گئیں، اس کو مار دیا 100 سال تک مردہ حالت میں رہنے دیا۔ سڑنے گلنے والی چیز کو اللہ رب العالمین نے 100 سال تک محفوظ رکھا۔ آنکھوں کے سامنے اس کو زندہ کرنے کے بعد جب اس نے اپنے آنکھوں سے ساری چیزیں دیکھ لیں تو کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ ایسے بہت سے واقعات ہیں جو اللہ رب العالمین نے کتاب پاک میں بیان فرمائے ہیں، جنہیں ہو سکتا ہے انسانی عقل بہت ہی عجیب و غریب سمجھے، لیکن جب پیدا کرنے والے خالق نے ان کی خبر دے دی تو اس میں ذرہ برابر بھی شک و شبہ نہیں ہو سکتا۔ پانی کا نظام بہنا ہے، اللہ رب العالمین نے موسیٰ کے بارے میں بتلایا کہ جب موسیٰ نے لاٹھی سمندر پر ماری پانی 2 حصوں میں بٹ کر رہ گیا، بالکل پہاڑ کے مانند جو دونوں طرف لگے ہوئے ہوں، درمیان سے سوکھا راستہ نکلا جس سے موسیٰ علیہ السلام کی فوج آسانی کے ساتھ پار ہو گئی۔ میرے محترم بھائیو، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے آگے ہونے والی غیب کی بہت ساری خبریں دی ہیں۔ فرعون کے بارے میں اللہ نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، صبح اور شام فرعون کو آگ دکھائی جاتی ہے، آگ کا عذاب چکھایا جاتا ہے۔ فرعون کی لاش کو ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں، وہاں پر کوئی آگ نہیں ہے، لیکن اس زندگی کا تعلق برزخ سے ہے۔ اللہ نے خبر دیا، یہ خبر یقینی ہے، اگرچہ کہ ہم اپنی آنکھوں کے سامنے آگ نہیں دیکھتے، لیکن ہمارے رب کا کلام سچا ہے، فرعون اللہ کے عذاب میں مبتلا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے اشارتاً عام لوگوں کے عذاب قبر کا ذکر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کے ساتھ ان چیزوں کو بیان فرمایا۔ آدمی اپنے عقل کی غلامی نہ کرے، یہ نہ کہے کہ قبر دبوچتی ہے تو اس دبوچنے کو ہم محسوس نہیں کرتے۔ قبر میں انسان کو عذاب دیا جاتا ہے تو قبر کھود کر دیکھنے سے وہ عذاب نظر نہیں آتا۔ میرے محترم بھائیو، جب سچے اور امانت دار رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تو وہ خبر ایسی نہیں ہے کہ اس میں ذرہ برابر بھی شک کیا جائے۔ قیامت کی خبریں دی، جنت و جہنم کے بارے میں بتلایا، یاجوج و ماجوج کے بارے میں بتلایا، دجال کے بارے میں بتلایا گیا۔ بے شمار خبریں جسے انسانی عقل مستبعد سمجھتی ہے، لیکن میرے محترم بھائی، ہم بھی اللہ کی مخلوق ہیں، ہماری عقل بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ اس کی کچھ حدیں ہیں، ان حدوں سے آگے یہ چل نہیں سکتی۔ اللہ کی خبر جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ قرآن میں جو کچھ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بیان فرمایا ہے وہ سب صحیح ہے، چاہے عقل اس کو قبول کرے یا اس کو قبول نہ کرے۔ اسی طریقے سے وہ چیزیں
جنہیں اللہ نے قرآن پاک میں بتلایا، اور عام طور پر اسلام کا دعویٰ کرنے والے انکار کرتے ہیں، انہی چیزوں میں سے عظیم چیزیں اللہ رب العالمین کی صفات ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کتاب پاک میں اپنی بہت ساری صفتیں بیان فرمائی ہیں۔ اہل ایمان پر، مومنوں پر ضروری ہے کہ اللہ کی ان تمام صفات پر بغیر کسی تردد کے جس طریقے سے صحابہ نے ایمان لایا ہے، جس طریقے سے تابعین نے ایمان لایا ہے، جس طریقے سے امت کے گزرے ہوئے نیک لوگوں نے ایمان لایا ہے، اسی طریقے سے ایمان لایا جائے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، جب قیامت آئے گی تو تمہارا رب آئے گا اور فرشتے صف باندھے ہوئے ہوں گے۔ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ یہاں پر رب آئے گا سے مراد رب کا حکم آئے گا، رب کا حکم تو ہمیشہ آتا ہے، رب نے یہاں پر اپنے آنے کو بیان فرمایا ہے۔ اہل ایمان ایمان لاتے ہیں کہ ہمارا رب آئے گا، کس طریقے سے آئے گا یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی کتاب پاک میں اپنے بارے میں بیان فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، قیامت کے دن رب العالمین کی پنڈلی کھول دی جائے گی، لوگوں کو سجدے کی طرف بلایا جائے گا۔ جو اہل ایمان ہوں گے اللہ کی پنڈلی دیکھنے کے بعد فوراً سجدے میں گر جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں سے بنائے۔ اہل ایمان پر ضروری ہے کہ ایمان رکھیں کہ اللہ کی پنڈلی ہے اور یہ اللہ کی شان کے لائق ہے۔ یہ پنڈلی مخلوق کے پنڈلی کی جیسی پنڈلی نہیں، لیکن یہاں پر پنڈلی سے مراد اللہ ہی کی پنڈلی ہے۔ اسی طریقے سے کتاب پاک میں اللہ رب العالمین نے اپنی ذات عظیم کے بارے میں فرمایا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، اللہ کے دونوں ہاتھ خیر سے کھلے ہوئے ہیں، اللہ جیسے چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ اہل ایمان کا ایمان ہے کہ اللہ کے ہاتھوں سے مراد اللہ کے دو حقیقی ہاتھ ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنے ان ہاتھوں سے بندوں پر خرچ فرماتا ہے۔ یہاں پر ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت یا اللہ کی نعمت نہیں بلکہ اللہ کے حقیقی ہاتھ ہیں۔ لیکن ان ہاتھوں کی صفت، ان ہاتھوں کی کیفیت، کس طریقے کے ہاتھ ہیں، انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، لیکن اہل ایمان کا ایمان ہے کہ ہاتھ سے مراد اللہ کے حقیقی ہاتھ ہیں۔ میرے محترم بھائیو، اسے اللہ کے صفات کہتے ہیں کیونکہ اللہ اپنے بارے میں سب سے زیادہ جانتا ہے۔ اس عقیدے کو اپنے دلوں میں بٹھا لیں کہ اللہ کے بارے میں اللہ کی کتاب میں جو کچھ کہا گیا ہے ان تمام چیزوں پر بغیر کسی شک و شبہ کے ہم ایمان لائیں، اس میں ذرہ برابر بھی شک نہ کریں، لیکن ہرگز اس بات کی کوشش نہ کریں کہ اللہ کے ان صفات کی کیفیت بیان کر سکیں، کیونکہ ہم نے دیکھا نہیں ہے۔ اللہ نے ہمیں بھی ہاتھ دیے ہیں، اللہ رب العالمین نے دوسرے مخلوق کو بھی ہاتھ دیے ہیں۔ ہمارے آپسی مخلوق کے اندر ہاتھوں میں اتنا اختلاف ہے تو اللہ رب العالمین کے ہاتھ کی ہم کیا کیفیت بیان کر سکتے ہیں جسے ہم نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اللہ نے بیان کیا ہے تو اللہ کے حقیقی ہاتھ ہیں جو اللہ رب العالمین کی شان کے لائق ہیں۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی عقیدے پر ثابت قدم رکھے، اسی عقیدے پر اللہ رب العالمین وفات عطا فرمائے۔ میرے محترم بھائیو، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العالمین کی ذات عظیم کے بارے میں بیان فرمایا کہ جب رات کا آخری پہر ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر اتر آتا ہے، پھر اس کے بعد آواز دیتا ہے کوئی جو اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ میں اس کے گناہوں کی بخشش کر دوں، ہے کوئی جو مجھ سے رزق طلب کرے کہ میں اسے رزق عطا کروں، ہے کوئی جو اپنی
اپنی حاجتیں مجھ سے مانگے کہ میں اس کی حاجت کو پورا کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر دن رات کا جب آخری پہر باقی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر اتر آتا ہے۔ ایک مومن اللہ رب العالمین کے اس نزول اور اس اترنے پر ایمان لاتا ہے، کہتا ہے کہ نبی نے بتلایا تو بے شک اللہ تعالیٰ اتر آتا ہے۔ اترتا ہے تو کس طریقے سے اترتا ہے یہ سوال اہل ضلالت کر سکتے ہیں، اہل حق ہرگز نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ کے اترنے کو نبی نے بتلا دیا، لیکن کیسے اترتا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا نہیں ہے۔ بے شک اترتا ہے، اپنی شان کے لائق اللہ تعالیٰ اترتا ہے، یہی ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اس کے پیچھے یہ کریدنا کہ اللہ کے اترنے سے نعوذ باللہ کیا اللہ کا عرش خالی ہو جاتا ہے، یہ کہنا کہ رات کا آخری پہر دنیا کے اس کونے میں ایک وقت ہوتا ہے، دنیا کے دوسرے مقام پر ایک اور وقت ہوتا ہے، کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا جس سے رات کا آخری پہر خالی ہو، تو کیا ہمیشہ اللہ تعالیٰ اترا ہوا ہوتا ہے؟ میرے محترم بھائیوں، یہ سب عقل کی کھچڑیاں ہیں جو وہ لوگ نہیں پکاتے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی نے بتلا دیا، ہم ایمان رکھتے ہیں، جہاں پر ہم ہیں رات کے آخری پہر میں ہمارا رب اتر کر آواز دیتا ہے، ضرورت ہے تو اللہ والے اس پہر میں اٹھ کر اللہ سے اپنی ضرورتیں مانگتے ہیں۔ میرے محترم بھائی، ایسی بہت ساری صفتیں ہیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے بارے میں بتلا دیا۔ اہل ایمان کا ایمان ہے کہ یہ ساری صفتیں اللہ کے لیے ثابت ہیں، لیکن کس طریقے کی ہیں ان صفات کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اللہ نے ان صفات کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتلایا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العالمین کی کتاب پر ایمان کا یہ پہلا حصہ ہے کہ ہم دل سے تسلیم کریں، دل سے یقین کریں، اس بات کو مان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب پاک میں اپنے بارے میں جو کچھ بھی بتلایا ہے وہ سب حق ہے، اس پر ایمان واجب ہے۔ اس کی کیفیت اور وہ کس طریقے کی ہے یہ نہیں بتلایا گیا ہے، اس کے سلسلے میں پوچھنا، اس کے سلسلے میں کریدنا بھی درست نہیں ہے۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب اللہ کا یہ کلام پڑھا، الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش پر ہے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں سے ایک شخص اٹھ کر کہنے لگا، کیف استوى، اے مالک رحمان عرش پر کیسے مستوی ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، الاستواء معلوم، اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ اللہ نے بتلا دیا ہے، یہ معلوم ہے۔ والکیف مجہول، کیسے ہے یہ ہم جانتے نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے بتلایا نہیں ہے۔ کون ہے جو بتلا سکے کہ کیسے ہے، کس طریقے سے ہے، کس حالت میں ہے؟ الایمان بہ واجب، اللہ عرش پر ہے یہ ماننا ضروری ہے۔ والسؤال عنہ بدعہ، کیسے ہے یہ پوچھنا بدعت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حکم فرمایا کہ اس شخص کو ہماری مجلس سے نکال دیا جائے۔ میرے محترم بھائیوں، تو اللہ کی صفتیں جتنی وارد ہوئی ہیں ان تمام صفات پر ایمان ضروری ہے۔ اس کے علاوہ غیب کی جتنی خبریں ہیں اللہ نے اپنی کتاب پاک میں بیان فرمائی ہیں، ان تمام چیزوں پر ایمان ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی کتاب پر ایمان کا ایک دوسرا اہم حصہ یہ ہے کہ اللہ کے کتاب میں جتنے احکامات ہیں، اللہ نے جن چیزوں کا حکم دیا ہے، اللہ رب العالمین کے جتنے آرڈر ہیں، ان تمام احکام پر اپنی طاقت کے مطابق آدمی عمل کرنے کی کوشش کرے، اسے اللہ کا حکم سمجھے، یہ سمجھے کہ میرا رب مجھے حکم دے رہا ہے۔ جب نماز پڑھنے کو کہا جائے تو یہ نہ کہے کہ یہ حکم
مجھے فلاں شخص کی طرف سے ملا ہے، بلکہ یہ حکم اللہ کی طرف سے ملا ہے۔ اللہ کے تمام احکام کی تعظیم کرے، انہیں ان کا مقام دے، انہیں اللہ کا حکم تسلیم کرے۔ اللہ رب العالمین نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ان تمام چیزوں سے مکمل طور پر بچے رہنے کی کوشش کرے، یہ سوچ کر زندگی گزارے کہ یہ مناہی، یہ ممانعت، یہ تحریم، یہ حرمت اللہ کی جانب سے ہے، اللہ نے مجھے منع کیا ہے، لہذا ان چیزوں سے بچنا مجھ پر انتہائی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے میرے محترم بھائیوں، اللہ کی کتاب پر ایمان میں یہ داخل ہے کہ بندہ اسے مکمل طور پر محفوظ تسلیم کرے، دل سے یہ مانے کہ اس کتاب کے ایک حرف میں بھی ذرہ برابر کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہے۔ جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کتاب کو نازل فرمایا ہے، آج بھی یہ کتاب اسی طریقے سے موجود ہے، اس کے ایک حرف میں بھی نہ زیادتی ہوئی ہے، نہ کسی ایک حرف کو کم کیا گیا ہے۔ اور یہ تسلیم کرے کہ یہ کتاب گزشتہ تمام کتابوں کو منسوخ کر دیتی ہے۔ جتنی آسمانی کتابیں تھیں، اس کتاب کے نازل ہونے کے بعد اس قابل نہیں رہی کہ ان کتابوں پر عمل کیا جا سکے۔ اب عمل کے لائق صرف اللہ کی نازل کردہ یہ کتاب قرآن مجید ہے۔ میرے محترم بھائیوں، اس کتاب عظیم کے سلسلے میں ایک انتہائی اہم اور ضروری بات یہ بھی ہے کہ اس کتاب کو پس پشت نہ ڈالا جائے، اس کتاب کو پیٹھ کے پیچھے نہ ڈالا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کو بھلا نہ دیا جائے، اس کتاب کا مقام نہ دیا جائے، یہ بہت بڑی ضلالت اور بہت بڑی گمراہی ہے، بلکہ یہ وہ جرم ہے۔ اندازہ لگائیے، کتاب پاک میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین سے فرمائیں گے کہ اے اللہ، میری قوم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، قیامت کی ہولناکی کو یاد کرو، اس ہولناکی کو یاد کرو کہ جنت اور جہنم کا فیصلہ سنایا جانے والا ہے۔ ایسے شخص میں کوئی شخص آپ کے خلاف اپنا حق مانگنے کے لیے کھڑا ہو جائے تو ایسی صورت میں کیا حالت بن سکتی ہے؟ اس سے بڑی مصیبت کیا ہو سکتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے خلاف کھڑے ہو جائیں، اللہ رب العالمین کے دربار میں یہ مقدمہ پیش کریں، یہ کیس رکھیں کہ اے اللہ، میرے فلاں امتی نے اس کتاب کو چھوڑ دیا تھا، اس کتاب پر عمل نہیں کیا تھا، اس کتاب کو اس نے پس پشت ڈال دیا تھا۔ میرے محترم بھائیوں، اگر ہم میں سے کسی شخص کے ساتھ اس طریقے کا معاملہ پیش آ جائے تو اللہ کے لیے بتاؤ کہ کامیابی کی کیسے امید کی جا سکتی ہے؟ یہ یقین ہے، اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے وقال الرسول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے یا ربی، اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میری قوم نے اس قرآن مجید کو چھوڑ ڈالا تھا، اس قرآن مجید کو اپنے پیچھے ڈال دیا تھا۔ کہیں میں اور آپ ان بد نصیبوں میں سے تو نہیں ہیں جنہوں نے اس قرآن مجید کو چھوڑ دیا ہو؟ میرے محترم بھائیوں، قرآن مجید کے چھوڑنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ اگلے خطبے میں اس کا بیان ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ توفیق عطا فرمائے کہ اس کتاب سے جس طریقے سے استفادہ کرنا ہو، اللہ ہمیں اس طریقے سے استفادے کا موقع عطا فرمائے۔
اللہ رب العالمین اس کتاب کی تعظیم ہمارے دلوں میں پیدا فرمائے، اس کتاب کو اللہ رب العالمین ہماری زندگی کا رہبر بنائے، اللہ رب العالمین اس کتاب سے ہمیں ہدایت عطا فرمائے، اس کتاب کے جو حقوق اللہ نے ہم پر رکھے ہیں اللہ اپنی خاص مہربانی سے جس طریقے سے یہ کتاب اس نے ہمیں عطا فرمایا ہے اپنی مہربانی سے ہمیں یہ عطا فرمائے کہ اس کتاب کے حقوق کو ہم ادا کر سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔